الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، سورہ حامیم سجدہ کی آیات بینات میں سے کچھ حصہ اس وقت کی نشست میں آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے آداب کو ذکر فرمایا اور قرآن مجید کی توہین اور تذلیل کرنے والوں کا انجام بد ذکر فرمایا اور مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ذکر فرمایا۔ گویا کہ یہ تین باتیں یہاں پر درج ہیں اور جو مسلمان اس ذمہ داری کو پورا کریں گے پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انہیں کیا اجر ملے گا اس اجر کا بھی تذکرہ ہے۔ تو مختصر اس نشست میں انہی باتوں پر ہم تفصیل سے کچھ گفتگو عرض کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید بیان کرنا اور صحابہ کرام کو سنانا شروع فرمایا، جیسے جیسے آیات اترتی گئی نازل ہوتی گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھ کر سناتے تھے اور
اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا۔ نبوت کے فرائض میں ایک فرض یہ بھی ہے کہ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر سناتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فریضے کو ادا فرماتے ہیں تو کفار مکہ جو دشمنان اسلام تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، قرآن مجید کے دشمن اور مسلمانوں کے جو دشمن تھے، ان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ اور منصوبہ یہ رہا کہ قرآن مجید کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں پیدا نہ ہو، کسی طرح سے اس کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں سے نکالا جائے، سننے ہی نہ دیا جائے، اور اگر سن لیں تو عمل نہ کرنے دیا جائے، اور اگر عمل کرنے کی کوشش کریں تو مختلف وساوس ان کے ذہنوں میں شکوک شبہات ڈال دیے جائیں تاکہ وہ اپنے ایمان پر پختہ نہ رہ سکیں۔ تو یہ وتیرہ تھا، یہ طریقہ کار تھا مشرکین کا، کافروں کا۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، تو جو ان کی سوچ تھی، جو ان کا نظریہ تھا، اور جس نظریے اور سوچ پر وہ محنت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نظریے کو قرآن میں ذکر کر کے ان کی تردید فرمائی۔ فرمایا وقال الذین کفروا، یہ کافر یوں کہتے ہیں، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو سنا ہی نہ جائے، شور شرابہ کرو، آوازیں بلند کرو، ہنگامہ آرائی کرو، تاکہ مسلمان اللہ کے کلام کو نہ سن سکے، اور اگر کوئی سنے بھی تو تاکہ عمل نہ کر سکے، اور اگر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ان کے ذہنوں کے اندر مختلف شکوک شبہات ڈالو تاکہ اسلام کے متعلق ان کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہو، نبی کے متعلق ان کے ذہنوں میں شکوک شبہات پیدا ہو، توحید اور رسالت کے متعلق ان کے ذہنوں میں برے برے خیالات پیدا ہوں، ایسے وسوسے ڈالو۔ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، ایسا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، کیوں ایسا کریں؟ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ غلبہ تمہارا ہو۔ ایک دوسرے سے کہتے کہ ہم ایسا کریں گے تو ہم مسلمانوں کو قرآن سے دور کر لیں گے، ہم مسلمانوں کو نبی کی تعلیمات سے دور کر لیں گے، ہم مسلمانوں کو آسمانی علوم سے دور کر لیں گے، غلبہ تمہارا ہوگا، غالب تم ہی ہو جاؤ گے، اور مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، اور چرچا تمہارا ہوگا، اقتدار تمہارا ہوگا، حکومت تمہاری ہوگی، واہ واہ تمہاری ہوگی، مسلمانوں کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ اس لیے کہ کوئی بھی شخص اگر دین کے قریب آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے گا، اول تو ہم سننے نہیں دیں گے، اگر سنے گا عمل کرنے کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گے، عمل کرے گا ذہنوں میں شکوک شبہات ڈالیں گے، وہ اپنے ایمان پر پختہ نہیں رہ سکے گا، چند دنوں کے اندر واپس چلا جائے گا، کفر کی طرف واپس پلٹ جائے گا۔ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ضابطہ اور اصول سمجھایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ساری دنیا اگر تمہارے خلاف جمع ہو کر آ جائے اور سب کے سب متحد ہو کر تمہارے خلاف آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی تمہیں غالب کرے گا، ایک شرط یہ ہے کہ تم ایمان پر پکے رہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ غالب تمہیں کرے گا، اللہ نے غلبہ تمہیں دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اقتدار اور دنیا میں حیثیت تمہیں دینی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومنین، تم ایمان پر پکے رہو۔ اور ان کے متعلق ارشاد فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو ظالم قرآن کی توہین کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، اور اس کی تلاوت کے وقت شور شرابہ کرتے ہیں، ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، مسلمانوں کو مشتعل کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر سے قرآن کی اہمیت اور عظمت کو نکالنا چاہتے ہیں، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم انہیں سخت عذاب دیں گے،
جس عذاب کو اللہ سخت کہہ دے وہ کتنا سخت ہو۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہی صرف نہیں، ان کی اس بد کرداری کا اور ان کے ان بد اعمالیوں کا صلہ اور سزا اللہ انہیں دنیا کے اندر بھی دے گا۔ اور وہ دنیا کے اندر کیسے دے گا؟ کہ اللہ مسلمانوں کو غالب کرے گا اور اللہ انہیں مغلوب کرے گا، یہ دنیا میں ان کی سزا ہوگا۔ اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، صاف صاف قرآن میں ذکر فرمایا کہ اگر تم ایمان پر کاربند نہ رہے، اگر تم نے ایمان پر استقامت کو اختیار نہ کیا تو پھر حالت دوسری ہوگی، پھر اللہ پاک ان کافروں کو، ان غیروں کو، ان باغیوں کو، دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا، پھر غلبہ ان کا ہے، پھر اقتدار ان کا ہوگا، پھر تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ یہ سزا ہے دنیا میں۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، فرمایا یہ جو کافروں کی سزا ہم نے مقرر کی ہے، قرآن مجید کی توہین اور تذلیل کرنے والوں کی بدترین سزا جو سنائی ہے، یہ اس لیے اعداء اللہ، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور ان اللہ کے دشمنوں کی سزا النار، دوزخ ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کانوا بآیاتنا یجحدون، ہماری آیات کا مذاق اڑاتے تھے، ہمارے قرآن کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں، قرآن مجید کی جب بھی کہیں تلاوت کی جا رہی ہو تو اگر کوئی آدمی اس نظریے سے اور اس ارادے سے شور شرابہ اور ہنگامہ کرتا ہے تاکہ قرآن کی توہین اور تذلیل کرے، کوئی سن نہ سکے، یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس نظریے سے نہیں کرتا، لاابالی پن کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے وہ اپنے کام میں مشغول ہے، تلاوت کی طرف دھیان نہیں دیتا، تو تب بھی گناہ اس کو ملے، تب بھی وہ سوء ادب کر رہا ہے، قرآن مجید کے ساتھ بے ادبی اور توہین بھی کر رہا ہے۔ اور یہ مسلمان کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو تلاوت کے دوران اسے خاموش ہونا چاہیے، اسے توجہ سے سننا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھنے والے کو بھی یہ چاہیے کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ پر پڑھ رہا ہے کہ جہاں لوگ مشغول ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اور ان کو چھوڑ کر اس کی تلاوت کی طرف توجہ کرنے میں حرج لازم آ رہا ہے، انہیں تکلیف ہو رہی ہے، کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، اس پڑھنے والے کو حکم ہے یہ آہستہ پڑھے تاکہ وہ لوگ گناہگار نہ ہوں۔ لیکن اگر لوگ فارغ بیٹھے ہیں تو پھر انہیں سننا چاہیے، سننے کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ ایک رواج آج کل یہ بھی چل پڑا ہے کہ صبح صبح سویرے جب آپ اپنے کاروبار کو کھولتے ہیں، ایک آدمی اپنی دکان پر ایک ریکارڈ چلا دیتا ہے، سورہ یاسین کا ریکارڈ ہے یا قرآن کی دیگر آیات کا ریکارڈ چلا دیتا ہے، اور وہ ریکارڈ چلتا رہتا ہے اور یہ اپنے کام میں مشغول رہتا ہے۔ یہ سوء ادب ہے، بے ادبی ہے۔ تھوڑی دیر تلاوت خود کرو۔ اس طرح سے ریکارڈ چلانے سے گھر کے اندر یا دکانوں کے اندر برکتیں نہیں آتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت خود کرو، اللہ نے خود زبان دی ہے، اس زبان سے اللہ کے کلام کو پڑھو، اور اللہ کے کلام کو پڑھو، ایک ایک حرف کے پڑھنے پر اب آپ کو 10 نیکیاں ملے گی، یہ اجر کی بات ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کاموں کو چھوڑ دو، مشاغل اور اپنی مصروفیات کو ترک کر کے تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور صبح صبح اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو جانتا ہوں، ان کے خاندان والوں کو جانتا ہوں کہ جب ان میں سے کسی کے گھر سے گزرتا ہوں تو قرآن کی آواز آتی ہے۔ وہاں یہ مثال ہے۔ آج آپ صبح صبح کسی گلی سے آپ گزرے، آپ 1 دن 2 دن 4 دن 3 دن آپ چکر لگائے، کوئی شاذ و نادر خوش نصیب گھرانہ ہوگا جس گھرانے سے صبح قرآن کے پڑھنے کی آواز آئے، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں یہ معیار تھا، یہ مزاج تھا وہاں کا۔ ہر شخص کے گھر کا یہ حال تھا کہ صبح اٹھ کے تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا، خواتین اہتمام کرتی تھی، بچے اہتمام کرتے تھے، بڑے اہتمام کرتے تھے، تلاوت کا اہتمام تھا، اور ہر آدمی اس کو اپنے لیے ضروری سمجھتا تھا۔ قرآن مجید کی روح کو حاصل کرنا اور اپنے ایمان کو تازگی بخشنا، یہ اپنی ضرورت ہر انسان سمجھتا تھا۔
جیسے ناشتہ کرنا ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، سویرے کچھ کھانا پینا ضرورت سمجھتے ہیں، اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کو وہ لوگ اپنی ضرورت سمجھا کرتے تھے۔ اور یہ جسمانی غذا سے کہیں زیادہ ضروری یہ روحانی غذا ہے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضللنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين۔ وہ لوگ جن لوگوں نے اس دنیا میں گمراہی کو پھیلایا ہے، لوگوں کو قرآن سے دور کیا ہے، نبی کی سنت سے دور کیا ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے جنہوں نے دور کیا ہے، قیامت کے دن وہ گمراہ ہوئے وہ لوگ جن کو گمراہ کیا گیا ہے، وہ یہ کہیں گے اے اللہ ان گمراہ کرنے والوں کو ہمارے پاس لے آ تاکہ ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے روندیں گے۔ دنیا میں ہم ان کی عزت کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں ہمیشہ گمراہی کے راستے پر ڈالا ہے، ہدایت کے راستے پر نہیں ڈالا۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ ایسے حالات میں جب قرآن مجید کی توہین کی جا رہی ہو، تذلیل کی جا رہی ہو، گزشتہ دنوں جو واقعہ پیش آیا ناردے کے اندر، قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یہ دو وہ بنیادیں ہیں کہ جن دو بنیادوں کی توہین اور تذلیل ادنا مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ توہین اور تذلیل برداشت نہ کرے، اور اس سے اس وقت جو کچھ بن پڑے وہ کر گزرے، اسے اپنی جان لگانی پڑے، اسے اپنا مال لگانا پڑے، اسے اپنی عزت فدا اور قربان کرنی پڑے، اسے اپنا گھر بار بھی بچے قربان کرنا پڑے، تو وہ کر گزرے، یہ اس کے ایمان کی شناخت اور پہچان اور علامت۔ یہ مزاج تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، اکا دکا کہیں خال خال آج بھی یہ کیفیت نظر آ جاتی ہے، سن کر دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ایمانی رمق موجود ہے۔ الحمدللہ جعل ذالک، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو بزرگو، صرف ایک فرد کے ایسا کر لینے سے کہ ایک مسلمان جوان وہاں کھڑا ہو گیا اور اس نے ایمانی طاقت کا جو مظاہرہ کیا ہے اور پوری دنیا کے لیے ایک مثال اور نمونہ بن گیا ہے اور ہر شخص کی نگاہوں میں وہ جچنے لگا ہے، میرے عزیز دوستو بزرگو، یہ صرف ایک فرد کے کرنے سے امت مسلمہ کو غلبہ نہیں ملے گا، یہ سب کا کام ہے، یہ ہر فرد کا کام ہے۔ اب میں ذمہ داری بتاتا ہوں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ یہ وہ آیات بینات جن میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی توہین اور تذلیل کرنے والوں کا انجام بد ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کو جو ذمہ داری دی ہے وہ کیا ہے، وہ سمجھنے کی ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا کام کرنا ہے، وہ کام ہمیں یہاں کرنا ہے، وہ کرنے کا ہے۔ ہمیں اس کام پر اور یہ عزم کر کے ہم اٹھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر ہماری جو ذمہ داری عائد فرمائی ہے ہمارے اوپر، ہم اس ذمہ داری کو انشاءاللہ ادا کریں گے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، فرمایا جو لوگ یہ کہہ بیٹھے، جن کی زبانوں پر یہ جملہ آیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور رہبر اور رہنما مانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور ختم النبیین ہونے کا اقرار کیا، اور قرآن مجید کو اللہ پاک کا آخری کلام سمجھا، اس کے بعد ان کی ذمہ داری یہ ہے استقاموا، اس پر ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں، یہ ذمہ داری ہے۔ اب میں بتاتا ہوں استقامت کیا ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا یہ جو قرآن میں آتا ہے استقامت اختیار کرنا، استقامت کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی، کہ قرآن مجید کے اندر جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان کو بجا لانا اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے منع ہو جانا، یہ استقامت ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے لومڑی بچ بچا کے راستے نکال کے مجمع کے بیچ سے اپنے آپ کو نکال کے لے جاتی ہے، نکل جاتی ہے، اس طرح سے مسلمان نہ کرے۔
کہ ہیل اور حجت کر کے اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کرے، اس طرح سے مسلمان کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا سا کوئی حال آ جائے کہ کیا کروں، میری تو مجبوری ہے، کاروبار بند کرو، اذان کا وقت ہو گیا ہے، کیا کریں میری مجبوری ہے، یہ نہ کرے۔ حرام سامنے ہے، منافع بڑے ہیں اس حرام میں، حلال میں منافع تھوڑا ہے، حرام میں لاکھوں کا منافع ہے، تعویل کرے کہ نہیں کیا کروں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کام نہ کرو۔ معاملات میں جھوٹ مت بولو اور یوں کہے کہ کیا کروں، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ نہ کرو، یہ استقامت نہیں ہے۔ نبی کو آپ نے اللہ کا رسول مانا ہے، راہبر بھی مانا ہے، خاتم النبیین بھی مانا ہے، قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب مانا ہے، اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، یہ سب باتیں مانی ہیں، تو پھر اس قرآن کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کو ماننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، یہ توہین اور تذلیل جو آج قرآن کے ساتھ غیر مسلم اقوام کرتی ہیں، کبھی بھی دنیا میں آپ نے تو واقعہ نہیں سنا ہوگا کسی مسلمان نے تورات کی توہین کی، کسی مسلمان نے انجیل کی توہین کی، کسی مسلمان نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، کسی مسلمان نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، یا یہ بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ایسے کی، اس نے انجیل کو جلایا ہو، یا کسی نصرانی نے تورات کو اس طرح سے جلایا ہو۔ یہ سب کچھ ہے جس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف۔ اور ایک بات اور بڑی اہم عرض کرتا ہوں، اور وہ سوچنے کی ہے، وہ لمحہ فکریہ ہے، گریبانوں میں جاننے کا ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ آج یہودی ثقافت، آج یہودی تہذیب، آج نصرانی تہذیب پوری دنیا پر رائج ہو رہی ہے، اور حکمرانی اور اقتدار یہودی اور نصرانی تہذیب کا ہے۔ مسلمانوں کی جو تہذیب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، اور جو سب سے بہترین طریقہ ہے اور وہ جو سب سے بہترین راستہ ہے، وہ راستہ ہم غیر مسلمان کو، غیر مسلم پر ہم کیا نافذ کرتے، ہم اپنے پر نہیں نافذ کر سکتے۔ آج ہمارا مسلمان گلے میں ٹائی لٹکاتا ہے، کس کی شناخت ہے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے؟ کیا وہ ابوبکر صدیق کی شناخت ہے؟ کیا عمر فاروق کی شناخت ہے؟ یہ تو عیسائی مذہب کا شعار ہے، یہ تو عیسائی مذہب کی پہچان ہے۔ وہ تو یہ نظریہ اس سے بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے نبی کو سولی پر لٹکا دیا، اور مسلمان اس تہذیب کو لیتا ہے۔ مسلمان کی یہ تہذیب تھی کہ چہرے پر سنت رسول ہوتی، یہ ہم اس پر مسلط کرتے اور اس کو اس پر تیار کرتے، اس کو کیا تیار کرتے، ہم خود نہیں تیار ہوئے۔ مسلمان کی تہذیب سر پر امامہ تھا، یہ ہم اس پر مسلط کرتے اور اس کو اس پر تیار کرتے۔ آج مسلمان اس کو اپنے گھروں سے نکالتا ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، جو غیروں کی تہذیب مذہبی شعار ہے، مذہبی شناخت اور علامت ہے، آج وہ ہمارا مسلمان اپنے گلے میں لٹکاتا ہے اور اسے اپنی عزت سمجھتا ہے، اور امامے کو اور داڑھی کو اپنی عزت نہیں ذلت سمجھتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں 10 مرتبہ یہ بات ذکر فرمائی، یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کرو، یہاں تک کہ یہودی یہ کہنے لگے کہ بھائی اس نبی کو کیا ہو گیا ہے، جو بات ہماری اس تک پہنچتی ہے اس کی مخالفت، اس کی مخالفت، اس کی مخالفت۔ اور آپ نے اپنی امت کو متنبہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، میں ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان 2 چیزوں کو تم بنیاد بنا لو گے تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ پاک غالب تمہیں کرے گا۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ اور اگر ان دونوں چیزوں کو آپ نے پیچھے کر دیا اور ان دونوں چیزوں کو اگر آپ نے اپنی زندگی سے نکال دیا، آپ نے اپنے گھروں سے ان دونوں کو نکال دیا، تو پھر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں، اور وہ آیات اس
بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کے احکامات کو چھوڑتی ہے، اپنے نبی کی سیرت کو ترک کرتی ہے، تو اللہ پاک غیر قوموں کو، دشمنوں کو اس پر مسلط کرتا ہے، اور سزا دنیا میں ہے، آخرت میں تو ہوگی بڑی بدترین سزا، لیکن دنیا میں یہ سزا ہوگی۔ تو میرا جن دوستوں بزرگوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے جس کا اللہ نے یہاں حکم دیا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ استقامت یہ ہے کہ قرآن میں جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان پر آ جاؤ، اور جن چیزوں سے روکا ان سے باز آ جاؤ، یہ استقامت۔ اور عجیب بات بتاؤ، ایک شخص آئے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہت زیادہ باتیں میں یاد نہیں رکھ سکتا، مجھے صرف ایک بات بتا دیں، ایک بات مجھے ایسی بتا دیں کہ میں اس ایک بات پر عمل کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم، ایک خاص وصف تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ایسا جملہ ارشاد فرماتے تھے جس میں پورے دین کا خلاصہ آ جاتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کر دو، بس یہ تیری نجات ہو جائے گی۔ کافی، کوئی لمبی چوڑی نصیحت آپ نے نہیں بتائی، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور آپ نے ارشاد فرمایا شیبت کی حول، جب کسی پر کوئی غم آتا ہے اور پریشانیاں آتی ہیں تو ان پریشانیوں کے اثرات اور غموں کے اثرات اس کے جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے، بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ سفید بال نظر آنے لگے، تو کسی نے کہا شیبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے، آپ پر بڑھاپا طاری ہو گئے، سفید بال ہونے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ کس نے بوڑھا کر دیا؟ سورہ ہود۔ سورہ ہود کی کون سی آیت ہے؟ کس آیت نے آپ کو غم دلایا ہے؟ کس وجہ سے آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ نے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا فاستقم کما امرت، جن چیزوں کا اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا ہے ان پر استقامت اختیار کیجیے۔ یہ لفظ استقامت وہاں پر ہے، کہ اس استقامت نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس لفظ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اتنا غم تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کوئی حکم مجھ سے چھوٹ جائے، نبی سے تصور بھی نہیں ہے اللہ کا حکم چھوٹے، نبی سے وہ تصور بھی نہیں ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے نبی نہ روکے، لیکن خوف کا یہ حال ہے۔ اور اگلی آیت سنو وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کافروں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تذلیل کر کے مسلمانوں کے خلاف بدترین اور غلط منصوبے بنا کر جنہوں نے ظلم کیا ہے، اے مسلمانوں تم ذرہ برابر بھی ان کی طرف جھکاؤ نہ اختیار کرنا۔ کس چیز میں جھکاؤ؟ ان سے دوستیاں نہیں لگانا۔ نمبر 2، ان کی تہذیب مت اختیار کرنا، ان کے طور طریقوں کو مت اپنانا، ان کی ثقافت کو مت اپنانا، ان کی معیشت کے طریقوں کو مت اپنانا۔ تمہاری معیشت بھی تمہیں نبی نے دی ہے، تمہیں تمہاری تہذیب بھی نبی نے دی ہے، تمہیں تمہارا معاشرہ بھی تمہیں نبی نے دیا ہے، تمہیں تمہاری ثقافت بھی تمہیں نبی نے دی ہے، تمہیں تمہارے نبی نے زندگی کا ہر عمل بتایا ہے، ہر شعبہ بتایا ہے۔ اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ کر ان کے پاس ذرہ برابر مت جانا، ان کی زندگی پر عمل کرنا تو دور کی بات، ذرہ سا میلان بھی نہ اختیار کرنا۔ اگر ایسا کیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر جہنم کی آگ دوبارہ مقدر نہیں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اللہ پاک کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم سے کوئی نہیں ہٹا سکے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑے اس دنیا میں برسیں گے، پھر کوئی نہیں ہٹا سکے گا۔
یہ مسلمانوں کو تربیت ہے۔ تو میرا یہ دوستوں بزرگوں، عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم اپنی گناہوں والی زندگی کو چھوڑیں، ہم اپنی نافرمانی والی زندگی کو چھوڑیں۔ آپ سر سے لے کر پیر تک دیکھیں کون سی چیز ایسی ہے جو ہماری زندگی، ہمارے جسم میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جو چیز خلاف ہے اسے ہٹاؤ، یہ مطالبہ ہے قرآن کا، یہ ذمہ داری ہے آپ۔ نمبر 2، اپنے گھروں کو دیکھو، گھروں میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہے، یا جس چیز سے نبی کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے اس چیز کو اپنے گھر سے نکالو۔ نمبر 3، اپنی تجارت کو دیکھو، کاروباری معاملات کو دیکھو۔ کاروباری معاملات اور تجارت کے معاملات کے متعلق بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار، واضح، صاف اور شفاف ہدایات موجود ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف اگر کاروبار میں کہیں سود ہے ہٹاؤ اسے، جھوٹ ہے دور کرو، دھوکہ ہے دور کرو، خیانت ہے دور کرو، ورنہ آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ آخرت میں تو بعد میں ہوگا، دنیا میں اللہ ذلت مقدر کر دے گا۔ معاشرے کو دیکھو، زندگی کو دیکھو، رہن سہن دیکھو، اٹھنا بیٹھنا دیکھو، شادی بیاہ کے مسائل کو دیکھو، خوشی غمی کے مسائل کو دیکھو کہ خوشی غمی کے موقع پر ہمیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے اظہار کا کوئی طریقہ بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ ہمارے گھر میں غمی آ جائے، فوتگی آ جائے، کوئی مر گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، کیا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی فوتگی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ علیہ السلام کی کیا تہذیب ہے؟ آپ علیہ السلام کی کیا ہدایات ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا، 3 بیٹیوں کا انتقال حیات طیبہ میں ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، چچا حمزہ کا انتقال ہوا، اتنی فوتگیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جمع ہوئی، بے شمار صحابہ آپ کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور شہادت کے جام انہوں نے نوش فرمائے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غموں کا اظہار کیسے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرائی ہیں، کس انداز سے شادیاں کرائی ہیں؟ آپ نے بے شمار صحابہ کی شادیاں کرائی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے یہاں کیا طریقہ کار تھا؟ یہ کام ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر اس میں ہم یہ چاہیں کہ نہیں، جو ہمیں ہمارا جی چاہے گا، جو ہمیں ہمارا دل چاہے گا، نہ ہم یہودی طریقے کو اپنائیں گے، نہ ہم نصرانی طریقے کو اپنائیں گے، نہ ہم دین اسلام کو اپنائیں گے، ہم اپنا رواج دیکھیں گے، ہم اپنا معاشرہ دیکھیں گے، رسم و رواج کو دیکھیں گے، ہمارے یہاں کیا رواج ہے، ہمارے بیٹے کی کیا خواہش ہے، بیوی کی کیا خواہش ہے، فلاں کی کیا چاہت ہے۔ تو ایسوں کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے، جو خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے، اس نے اپنے پروردگار، اپنے اللہ کو معبود نہیں بنایا، اس نے اپنی خواہشات کو رب بنایا ہوا ہے۔ اور جس نے خواہشات کو رب بنایا ہوا ہے، اللہ پاک اس کے دل پر بھی مہر لگائے گا، اللہ اس کے کانوں پر بھی مہر لگائے گا، اور اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھی پردے ڈالے گا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ اسے گمراہ کرے گا۔ اور ایک اور آیت سنو، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کی تعلیمات سے اعراض کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کہہ رہا آخرت میں تو سزا دوں گا ہی دوں گا، دنیا میں اس پر میں ایک شیطان مسلط کروں گا۔ اور وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ وہ شیطان ہمیشہ اس کو ہدایت سے، حق کے راستے سے بھٹکاتا رہے گا اور ایسے انداز سے بھٹکائے گا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھے گا، یہ سمجھے گا میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ بدترین نتیجہ ہے قرآن مجید کی تعلیمات سے اعراض کرنے کا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جو آدمی قرآن کی تعلیمات سے اعراض کرتا ہے، نبی کی سیرت سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کا گزارا تنگ کر دیں گے۔ سارے اسباب ہونے کے باوجود چین سکون سے وہ محروم ہے، اطمینان سے وہ محروم ہے، ہم اس کے سکون کو چھین لیں گے۔ اللہ پاک کا ضابطہ ہے، ہم
اس کے سکون کو چھین لیں گے، اس پر شیطان مسلط کریں گے اور اس پر غیروں کو مسلط کریں گے، کافر اقوام کا تسلط اس پر ہوگا اور اسے دنیا کی زندگی اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ میرا عزیز دوستو بزرگو، ہماری ذمہ داری ہے اللہ پاک کی عظیم الشان کتاب قرآن مجید اللہ پاک نے ہمیں دی ہے۔ آپ نے ارشاد ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھام، جس آدمی نے اس کو تھام لیا فرمایا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، اور جس نے نہ تھاما اس کے لیے ذلت مقدر بن کر رہے گی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے بہت ساری قوموں کو عروج عطا فرمایا اور بہت ساروں کو اللہ پاک نے ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ اس ذلت سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی رحمت